بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنی نظم خطاب با جوانان اسلام کا مزید جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، اور ہم ان کے تعارف میں یہ بات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال صرف شاعر ہی نہیں، وہ فلسفی تھے، مفکر تھے، نباز تھے، ملت کے نبض شناس تھے۔ اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی زبوں حالی کا دور تھا، اور علامہ اقبال اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب، ان کے زوال کا سبب ان کا عشق الہی سے رشتہ ٹوٹنا ہے، کیونکہ خودی کی کمی واقع ہو چکی تھی، اور خودی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو عزت نفس کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں میں خودی کی کمی واقع ہو چکی تھی اور عشق الہی ٹوٹ چکا تھا رشتہ اس سے، اسی لیے مسلمان دوسری اقوام کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ اقبال یہی چاہتے تھے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا عشق اتنا مضبوط کرے، اسے دوسروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کی خودی اتنی مضبوط ہو کہ واقعی وہ در جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس نظم کے آخری اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی، ضائع کر دی، اسلاف آباء و اجداد، میراث ورثہ۔ اب ورثے میں صرف ثقافتی عمارات ہی نہیں آتی، بلکہ قیمتی علوم و فنون، وہ تمام چیزیں اس ورثے میں شامل ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام علوم و فنون، تہذیب و تمدن، وہ جو مسلمان سائنس میں، فلسفے میں، سیاسیات میں، حکمت میں اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اور وہ چیزیں نسل در نسل ہم تک منتقل ہوئیں، جیسے کہ ہم اپنے نصابی سبق میں ابو القاسم زہراوی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام قیمتی علوم و فنون ضائع کر دیے۔ یہ اس دور کا شعر ہے 1905 سے 1908 تک کا، کہ جب اقبال بیرون ملک زیر تعلیم تھے تو یہ نظم وہاں لکھی گئی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ تمام علوم و فنون ان کی قدر پہچانے بغیر ان کو ضائع کر دیا، تو ثریا، 7 ستاروں کو ویسے تو کہا جاتا ہے جو کہ آسمان پر عام ستاروں سے بھی بلند ہیں، تو علامت کے طور پہ اقبال نے مسلمان قوم کو کہا جو کہ باقی قوموں سے بھی زیادہ عروج پہ تھی۔ تو شاعر کہتے ہیں، تب قدرت نے ہمیں ہمارے اعمال کی نتیجے میں زمین کی پستی پہ دے مارا، یعنی ہمیں بری طرح سے زوال پذیر کر دیا جب ہم نے اپنے آباء و اجداد کی علوم و فنون کو، اسلامی تعلیمات کو، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ کر مغرب کی اندھا دھند تقلید کی۔ تو کیا ہوا کہ ہمیں وہاں سے تمام کچھ جو ہے کہ وہ ہمیں کھونا پڑا، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا، یعنی ہم اپنی تمام تر زوال کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے اقتدار چلا گیا، اسی لیے ہم زوال پذیر ہو گئے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حکومت کے جانے کا گلہ نہ کرو، وہ ایک عارضی شے تھی کہ حکومت میں عروج و زوال آتا رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے جو حکمرانی ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان یہ دن، حکومت کے دن پھیرتے رہتے ہیں، نہیں ہے دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم، طے شدہ قانون، مانا ہوا قانون، چارہ کوئی حل۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حکومت کے آنے جانے کو اپنے زوال کا سبب نہ ٹھہراؤ۔ یہ تو دنیا کا مانا ہوا دستور ہے کہ حکومت ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ تمہارا جو حال ہے وہ کیا ہے کہ تم ان تعلیمات سے دور ہو چکے ہو جس کے سبب تمہیں زوال آ چکا ہے۔ حکمرانی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن زوال پذیر ہو کر بھی تم نے وہ سبق نہیں سیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تمہارے کیے کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں وہ سلطنتیں، وہ مسلمان جنہوں نے ایران، روم، سب کا غرور خاک میں ملایا تھا، جہاں پہ قرطبہ یونیورسٹی میں لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے، تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوائیں، تو لہٰذا تمہیں اب اس کے سوا تمہارے پاس کوئی حل نہیں کہ تم اپنے زوال کا سبب اپنی کوتاہی ہی بتاؤ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ۔ سیپارہ ٹکڑے ہونا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ مغرب نے جب قرطبہ پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو قرطبہ یونیورسٹی جو اپنے وقت کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی اس کو لوٹ لیا گیا۔ ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو وہاں کے لائبریری سے، اس کی لائبریری سے وہ تمام کتابیں لوٹ لی گئیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ان دنوں اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک زیر تعلیم تھے 1905 سے 1908 کے دور میں، تو اقبال کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں وہی تھیں جو کہ انہوں نے ان کے اپنے آباء و اجداد کی تھیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں ان کو یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنا دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ مسلمان ان سے قطعی طور پر بے خبر ہیں، تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اپنے علوم کی ان بے قدری پہ، میرا دل روتا ہے۔ یہ چراغ تلے اندھیرا کی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے تمام علوم و فنون سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے وہ غنی کاشمیری کا شعر واوین میں انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں، غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش چشم کند روشن کند چشم زلیخا را۔ کہ غنی روزے سیاہ بدقسمتی کا دن ہے، پیر بزرگ کو کہتے ہیں، پیرے کنا کنان کے بزرگ شخص کے لیے، را تماشا کن کہ وہ بے بسی سے تماشا دیکھتا رہا، کہ نور دیدہ اش کہ اس کی آنکھوں کا نور، روشن کند روشنی بخشتا رہا، چشم زلیخا را زلیخا کی آنکھوں کو۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تلمیح کی طرف ذکر کیا گیا کہ جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں رو رو کے بینائک ہو چکے تھے، اور وہاں وہ زلیخا کی آنکھوں کا نور بنے ہوئے تھے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جس کے پاس انہیں ہونا چاہیے تھا وہ ان کے غم میں نابینا ہو چکے تھے۔ تو اقبال نے اس سے اوپر والے شعر سے اس کا تعلق جوڑتے ہوئے کہا کہ افسوس اس چیز کا ہے کہ جس کے پاس وہ کتابیں اور ان کی قدر ہونی چاہیے تھی وہ اس سے ناآشنا ہیں، اور باہر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اپنے علوم و فنون کی اس بے قدری پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اشعار بہتر انداز میں سمجھ آ گئے ہوں گے، تو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔